ذرا بات کریں گے صدیق چاند صاحب سے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی عید سے ایک دو دن پہلے جو انکشاف ہوا, ہولناک انکشاف ہوا کہ نواز شریف حکومت میں حساس اداروں یعنی پاکستان کے حساس اداروں اور عمران خان کے خلاف اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال ہوتا رہا. صدیق چاند, آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کس قسم کا پیغام دیتا ہے ہماری سیکیورٹی کے اعتبار سے انٹرنیشنل لیول پر کہ ہمارے اپنے ہی خفیہ اداروں کی پر ایک چیک رکھا جا رہا تھا نواز حکومت کی جانب سے اسرائیلی سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعظم تھے 2013 سے لے کے اور 2016-17 تک, تو اس دوران بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اداروں کے نوٹس میں بھی ہیں. لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ہی ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا اور اس سوشل میڈیا سیل کے ذریعے پرائم منسٹر آفس سے بیٹھ کر اپنی فوج کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز بنائے جاتے تھے, اپنی فوج کے خلاف ٹویٹس کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب پاکستان سے باہر جاتے تھے, وہاں سے جا کے اور انڈیا رابطے کرتے تھے, کالز کرتے تھے کہ تاکہ وہاں سے کالز ریکارڈ نہیں ہوں گی اور جو بھی انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ بھارت میں ہوتی ہے, یہاں پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ بغیر اداروں کو پوچھے بتائے اتنا بڑا اقدام کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح سے مودی کو بغیر اپنے اداروں کے نوٹس میں لائے ہوئے, بغیر کچھ اور چیزیں دیکھے ہوئے ان کو اپنے گھر بلا لیا جاتا ہے. جندال جس طرح سے یہاں آ کر پھرتا تھا, تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور یہ آپ دیکھیے گا ایک دن یہ سامنے آئے گی, وہ شخصیت خود بولیں گی جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھیں, اور یہ کہ انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو نواز شریف کہتے تھے کہ اپنی سول جو ایجنسیز ہیں اور انتظامیہ ہیں ان کو کہتے تھے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا اس کے ساتھ لنک ڈھونڈو اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو. تو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی آپ کو ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ آپ دیکھیں گی, آپ ایک وقت آئے گا کہ یہ انکشاف اس شخصیت کی جانب سے سامنے آئے گا جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھیں, اور اس دن آپ کو یہ بات آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے بہت پہلے یہ بات اپنے پروگرام میں کر دی تھی کہ اس حد تک میاں صاحب جو ہیں وہ چیزیں کرتے رہے اور اداروں کے نوٹس میں ہیں. دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو شکوے اور شکایتیں اور سارے معاملات تھے, یہاں تک کہ جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے اور اخبار میں ان کی خبریں ہیڈ لائنز لگتی تھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مین اس وقت فوج آپریشن کر رہی تھی دہشت گردوں کے خلاف اور باقی بھی آپریشن. تو اس وقت ان کی وزارت اطلاعات کی جانب سے چینلز کو اور پھر اخبارات کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ راحیل شریف کی اتنی بڑی خبریں کیوں لگاتے ہیں, اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے, اور یہی وجہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب سے اس وقت ان کی ایک بغض, نفرت, مخالفت وہ ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, میڈیا کو ڈیل اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے جو ہے یہ خبریں بڑی بڑی ہیڈ لائنز جو ہے وہ لگاتے. پھر یہی معاملہ ہے نا. آپ دیکھیں کشمیر کے الیکشن میں مریم صاحبہ نے جو کمپین کی اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ مودی کی دہشت گردی کی بات کرتی ہیں وہ عمران خان کے اوپر الزامات لگاتی رہیں, بجائے اس کے کہ وہ بھارت اور ڈس انفو لیب میں جو چیزیں پکڑی گئی تھیں ان کو ہائی لائٹ کرتی, وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتی رہی. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایک ایسی پارٹی جو ملک کی سطح کی پارٹی ہو اور وہ کشمیر میں الیکشن مہم چلا رہی ہو اور وہ وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی بات کرنے کے بجائے, مودی کی دہشت گردی کی بات کرنے کے بجائے, بھارتی جو دہشت گردی اس کی بات کرنے کے بجائے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف یہ مناسب نہیں تھا. بالکل صحیح. اچھا شکریہ. قمر دلشاد صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری رہ چکے ہیں تو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے الیکشن کنڈکٹ کروانے کا معاملہ. یہ بتائیے کہ جس طرح پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہم الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جنرل الیکشنز جو ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد قومی سطح پر, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے وہ کہتی ہے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, جبکہ جو ہارتی ہے وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی, اور الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل کے الیکشن کے بعد بھی اس قسم کے کچھ الزامات سامنے آ سکتے ہیں؟ اصولی طور پر تو میں گزارش کروں کہ ٹھیک ہے کہ بطور فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ چونکہ آزاد کشمیر کا ایک علیحدہ الیکشن کمیشن ہے اور اس کے چیف الیکشن کمیشنر بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جس وقت ہم نے یہ سب سے بڑے مجھے حاشیے میں ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو کمپین چل رہی ہے
آزاد کشمیر میں میری بات کی جنرل طارق محسود صاحب بھی تائید کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کسی سوائے پرائم منسٹر عمران خان کے کسی سیاسی جماعت نے کشمیر کے صحیح ایشو کے بارے میں بات نہیں کی. وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے قصیدے پڑھتے رہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی بھی ہے. اور آزاد کشمیر کے جو ہمارے ووٹر حضرات ہیں یا عوام ہے وہ بھی دیکھ رہی ہو گئی, اور اب مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام بھی وہ بھی بڑے غور سے تو تمام تقریریں سن رہی ہے. انہیں کیا سبق ملا ہے؟ جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, ان کی شان میں بڑی بڑی جو ہے کلمات کہے جا رہے ہیں, ان کا ووٹ کی عزت کے بارے میں بے پناہ باتیں جو پاکستان کی سیاست میں کرتے ہیں وہی وہ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کی تقریر میں نے 2 سنی ہے کل. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے جو بات کی وہ کہا, انہوں نے نریندر مودی کے خلاف بھی سخت جملے ادا کیے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حق میں بڑی بات کی. انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے بارے میں اور اپنی خدمات جو اقوام متحدہ اور تمام انٹرنیشنل فورم میں جو بات کی وہ انہوں نے دہرائی ہے اپنی بات. لیکن جو ہماری سیاسی اس سے پہلے جب الیکشن ہوتے تھے 75 77 تک, وہاں باقاعدہ جو جماعتیں جو ہوتی تھی سیاسی جماعتیں کشمیر میں, وہ مقبوضہ کشمیر کے ظلم کے بارے میں بات کرتی تھی کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے, ہمیں باقاعدہ رائے شماری ہونے چاہیے, کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ہم سری نگر آ رہے ہیں, ہم جو ہے خط متارکہ کی لائن جو ہے وہ توڑ رہے ہیں, لائن آف کنٹرول کو توڑ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے. لیکن یہاں تو جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے گئے وہ سب مجھے تو نظر آتے, معاف کرنا چونکہ جملے انہوں نے ایسے سوشل میڈیا پہ ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں جملہ پکڑ کو بات کیا کر دے, سوائے فیشن پریڈ کے مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. کہ بعد یہ دیکھیں کہ اب 2.5 3 لاکھ روپے کے لباس پہن کے کس کو پیغام دے رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تو وہاں کی خواتین کو بیچاروں کو بہت غربت میں رہ رہے ہیں, ان کو پاؤں میں چپل نہیں ہے, اور یہاں جناب 2.5 3 لاکھ روپے کے شو کر کے بیوٹی پارلر ہو کے تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہے, ان کی تمام تقریریں سنی ہیں. تو خیر ہماری حکمران جماعت میں بھی علی امین گنڈا پور نے بھی بڑی غلط بات کی, نامناسب بات کی, ان کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ان کو بھی نہیں, ان کی وجہ سے بھی ان کا ووٹ بینک کم ہونے کا خطرہ تھا, جو کل عمران خان نے تقریر کر کے شاید پورا کور کر لیا. یہ کسر نہیں چھوڑی علی امین گنڈا پور نے بھی اور مراد سعید نے بھی. وہ کیا پیغام دے رہے تھے؟ علی امین گنڈا پور پیسے تقسیم کر رہے تھے اسٹیج پر, اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لینا چاہیے تھا, اس کو برطرف کرنا چاہیے تھا وزارت سے. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف جو باتیں کریں, بھٹو صاحب کے بارے میں بات کریں, جو مرضی کریں, وہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن جس انداز سے انہوں نے پیسے تقسیم کیے ہیں یا یہ انہوں نے غلط کیا, اس پر پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن پرائم منسٹر کل اپنے اسپیچ میں کور کر دیا, کافی حد تک ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر کے ووٹرز. بالکل صحیح. طلعت مسعود صاحب, آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب غداری کی بات کی جاتی ہے آزاد کشمیر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر, جو بالکل آپ کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر ہے, جہاں پر کشمیری اللہ کے بعد اگر کسی انسان میں امید ڈھونڈتے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیڈرز کو, دے لک اپ ٹو پاکستانی لیڈرشپ کہ وہ ہمارا مقدمہ, جس طرح عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں لڑا کشمیر کا مقدمہ ماشاءاللہ, تو ان کو لگتا ہے کہ سارے پاکستانی لیڈرز کم از کم ہمارے کاز پر, ہمارے کیس میں سیم پیج پر ہیں. لیکن جب پتہ چلتا ہے وہاں پر مریم صاحبہ جس طرح بات کرتی رہی کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا, سلیکٹر نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, what sort of message does it give to the people of کشمیر؟ جی میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک منفی ایک قسم کا میسج جاتا ہے, اور اس سے نہ صرف کشمیر کا بلکہ سارے پاکستان کا بڑا برا امپریشن پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کا تاثر ہوگا جب اس قسم کے بیانات دیے جائیں گے جو کہ بے انتہا نامناسب ہیں اور ایک لحاظ سے ان کی کردار کو پروجیکٹ کرتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس قدر یہ بچپنے کی اور نامناسب قسم کی باتیں کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ذاتی طور سے یہ ان لوگوں کی دشمنی ہے, بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے شاید شروع میں کہا بھی تھا کہ بجائے اس کے کہ اصولوں کے اوپر بات کریں, جو تکالیف ہیں اب کشمیر میں اس کے بارے میں بات کریں, جو
मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, किस तरीके से हम लोग मुत्तहद होकर इनको एक लिहाज से मैसेज दें कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, वहाँ की जो लीडरशिप है उसका एक और मियार है, आपकी जो लीडरशिप है उसका एक बहुत ही गिरा हुआ और फरसूदा और एक किस्म का जुल्म करने वाला की लीडरशिप है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो थी वो बहुत अहम थी। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत क्रूशल पॉइंट था जिसका जिक्र ही नहीं हुआ, वो ये कि किस तरीके से इक़्तिसादी और माशी हालात जो हैं कश्मीर के उनको बेहतर किया जाए और गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, और इन चीज़ों पर और इन मामलात से अवाम जो हैं वो अपना चॉइस लें कि किस पार्टी को वो सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसको इग्नोर किया गया। बिल्कुल ठीक।